نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرکار دو عالم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حدید درود و سلام عرض کرنے کے بعد، ناظرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک تلاوت ہم نے کی کہ جس طرح ہم نے کل بھی بیان کیا کہ نیک اعمال کی جزا جو ہے وہ جنت ہے، کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ بے شک جو ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کیے کہ وہ وہی مخلوق میں بہتر ہیں۔ تو اب جنت میں جانے کے لیے نماز، حج، زکوٰۃ، غرباء کی امداد، بیماروں کی عیادت، مساکین کی خبر گیری، یہ تمام اعمال خیر ہیں اور یہ جنت میں لے جانے والے ہیں۔ مگر روزہ وہ عبادت ہے جس سے جنت والا یعنی خود مالک حقیقی ہی مل جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی، آپ روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں گے تو آپ کو جنت ملے گی، غرباء کی امداد کریں گے آپ کو جنت ملے گی، بیماروں کی عیادت کریں گے آپ کو جنت ملے گی، اپنے ہمسایوں کا خیال کریں گے آپ کو جنت ملے گی، مساکین کی خبر گیری کریں گے آپ کو جنت ملے گی۔ جتنے بھی نیک اعمال آپ کریں گے اس کے بدلے آپ کو جنت ہے۔ لیکن ان ساری عبادتوں میں جو روزہ ہے نا، یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اس سے جنت تو ملنی ہی ملنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنت والا بھی ملے گا۔ یعنی کہ جس رب نے جنت بنائی ہے، جس کے لیے اتنی تگ و تیر ہم کر رہے ہیں، جتنی ہم دن رات کوششیں کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت روزہ رکھنے والے کو مل جاتا ہے، حقیقی مل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ محمود غزنوی نا کچھ قیمتی موتی اپنے افسران کے سامنے پھینک دیے اور فرمایا چن لیں، اور خود آگے چل دیے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد مڑ کر دیکھا تو ایاز گھوڑے پر سوار پیچھے چلا آ رہا تھا۔ محمود غزنوی نے ایاز سے پوچھا، کیا تجھے موتی نہیں چاہیے؟ تو ایاز نے عرض کی، عالی جا، جو موتیوں کے طالب تھے وہ موتی چن رہے ہیں، مجھے موتی نہیں بلکہ مجھے موتیوں والا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث پاک بھی سن لیں۔ حضرت سیدنا ربیعہ بن قعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ارشاد فرمایا، سال ربیعہ، یعنی ربیعہ مانگ، کیا مانگتے ہیں؟ حضرت ربیعہ نے عرض کی، اسالک مرافقتک فی الجنہ، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کا پڑوس چاہیے۔ گویا وہ یوں عرض کر رہے تھے، تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو سب کچھ مل جائے، تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو سب کچھ مل جائے۔ 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ تو دریائے رحمت مزید جوش میں آیا، فرمایا، او غیر ذالک، یعنی کچھ اور مانگنا ہے؟ میں نے عرض کی، بس صرف یہی، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت الفردوس میں آپ کا پڑوس مانگنے کے بعد اب دنیا عقبہ کی کوئی نعمت باقی نہیں رہی، بس جسے مانگنا تھا وہ مانگ لیا ہے۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ تو حضرت سیدنا ربیعہ بن قعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ جنت کی رفاقت پڑوس طلب کر چکے نا، تو مزید کسی حاجت کی طلب سے انکار کر دیا، تو اس پر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فإنی علی نفسک بکثرت السجود، یعنی اپنے نفس پر کثرت سجود، یعنی زیادہ نفل سے میری مدد کر۔ یعنی کہ ہم نے تجھے جنت و عطا کاری دی، اب تم بطور شکرانہ نوافل کی کثرت کرتے رہو۔ تو لہذا اب اگر زکوٰۃ کے ذریعے ہمیں نیک اعمال کے لیے ہمیں جنت ملے گی، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے نماز فرائض کے علاوہ نوافل بھی ادا کریں، تاکہ ہمیں اللہ رب العزت کا بھی دیدار میسر ہو، اللہ رب العزت کے ہم دیدار مل جائے، مدینے والے کا پڑوس مل جائے، تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ماہ مقدس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔